بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز بچوں، مرفوعات کی پہلی قسم یعنی فاعل کا بیان مکمل ہو گیا، اور آج کی فصل دوسری قسم سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی دوسری فصل ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بیان میں۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح ذرا سے سمجھ لیں کہ مفعول ما میں ما سے مراد فعل ہوگا، مفعول فعل۔ لم یسمى یہ فعل مضارع مجہول ہے لم کے ساتھ باب تفعیل سے، اور تسمیہ کا معنی یہاں پر ذکر ہوگا، اسی لیے آگے نیچے لکھا اے لم یذکر فاعلہ۔ تو اب لفظی اعتبار سے معنی ہوا اس فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل کبھی معروف ہوتا ہے، کبھی مجہول، اور فعل کبھی لازم ہوتا ہے اور کبھی متعدی۔ فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل معلوم نہیں ہوتا، یا فاعل معلوم ہوتا ہے مگر اس کے ذکر میں کوئی فائدہ نہیں، یا اس کے ذکر نہ کرنے میں کوئی خاص فائدہ ہے۔ تو اس لیے کبھی فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور فعل کو مجہول لا کر کے مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیتے ہیں، اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی مفعول کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، اور اسی کا یہ نام بھی ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے آگے تعریف کر رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے جس کا فاعل حذف کر دیا جائے اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے، یعنی فعل کی اسناد اب مفعول کی طرف کر دی جائے۔ نحو ضرب زید، جیسے زید مارا گیا، تو ضرب یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور اس کے بعد زیدن کو فاعل کی جگہ رکھا گیا، فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کس نے چوری کی یہ پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے موقعوں پر جب فاعل کا علم نہیں ہے تو اب وہاں ظاہر سی بات ہے فاعل کو کیسے ذکر کریں گے، فاعل کا کیسے بیان کریں گے، تو اسے حذف کر دیا جاتا ہے، اور فعل کو مجہول لا کر کے مفعول کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، اس کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ فاعل کا نائب ہوتا ہے، یعنی اس کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی جگہ آتا ہے۔ لہذا جو احکام پیچھے آپ نے فاعل کے پڑھے ہیں وہی سارے احکام نائب فاعل کے لیے بھی رہیں گے۔ کہتے ہیں وَحُکْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ وَتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا عَرَفْتَ فِي الْفَاعِلِ، اور نائب فاعل کا حکم اس کے فعل کو واحد، تثنیہ اور جمع یوں ہی مذکر و مؤنث لانے میں اسی کے مطابق ہے جو تم فاعل کی بحث میں پڑھ چکے۔ تو جیسے فاعل کی بحث میں آپ نے پڑھا کہ جب فاعل مظہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، تو ایسے ہی نائب فاعل جب مظہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، اور جب نائب فاعل ضمیر ہو، مضمر ہو، تو اب ایسی صورت میں واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع آئے گا۔ جیسے وہاں آپ نے مثال زید ضرب الزیدان ضرب الزیدون ضربوا پڑھا تھا، یہاں پہ زید ضرب الزیدان ضرب الزیدون ضربوا ہو جائے گا۔ اور جب
فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان فصل نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جاتا ہے، یعنی وجوباً مؤنث لایا جاتا ہے. تو یہاں بھی وہی رہے گا کہ فاعل کی جگہ آپ کو نائب فاعل بولنا. لہذا یہاں پر آپ یہ تعریف یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو حکم ہے فاعل کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے وہ یہاں بھی آپ اسی سے ملاتے ہوئے لکھ ڈالیں اور ساری مثالیں بھی اپنی طرف سے بنا ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.